السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پیارے بچوں، جماعت ششم، مضمون جنرل سائنس کا پہلا سبق، عنوان قدرتی وسائل، ہوا، پانی اور زمین۔ اس سبق کے سوال و جواب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسے اپنی بیاض میں لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ الف، اوزون کی تہ سورج سے کرۂ ارض پر آنے والی ڈیش شعاعیں جذب کر لیتی ہے۔ کون سی شعاعیں جذب کرتی ہیں بیٹے؟ بالائے بنفشی۔ تو خالی جگہ میں ہم لکھیں گے بالائے بنفشی۔ بے، کرۂ ارض پر میٹھے پانی کا کل ڈیش فیصد ذخیرہ ہے۔ تو بیٹے کتنے فیصد ذخیرہ ہے؟ 0.3%۔ جیم، مٹی میں ڈیش اور ڈیش اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بیٹا، مٹی میں حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جاندار بھی ہیں اور غیر جاندار اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم لکھیں گے مٹی میں حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے یہاں ہمیں وجہ لکھنی ہے۔ جو بھی آپ کو سوال دیا ہے اس کی وجہ بیان کرنی ہے، سائنسی وجوہات لکھنی ہے۔ ہاں، الف، اوزون کی تہ کرۂ ارض کا حفاظتی غلاف ہے۔ تو بیٹا یاد کیجئے اوزون سے کیا ہوتا ہے نا؟ کیا ہوتا ہے کہ اوزون جو گیس ہے وہ بالائے بنفشی شعاعیں جو سورج سے نکلتی ہیں نا، الٹرا وائلٹ ریز، ان کو جذب کر لیتی ہیں۔ اور یہ الٹرا وائلٹ ریز کیسی ہوتی ہیں؟ بالائے بنفشی شعاعیں کیسی ہوتی ہیں؟ جانداروں کے لیے خطرناک ہوتی ہے، مضر ہوتی ہے۔ ہاں، تو یہ اوزون گیس اس کو جذب کر لیتی ہے، اس لیے کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوئی، جانداروں کی حفاظت ہوئی۔ اسی لیے اوزون کو کیا کہتے ہیں؟ کرۂ ارض کا حفاظتی غلاف۔ یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ تو اب ہم لکھیں گے کیسے اسے؟ دیکھیے جواب، فضائی کرے کی قائمہ تہ کے نچلے حصے میں اوزون گیس کی تہ پائی جاتی ہے۔ سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاعیں جانداروں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ اوزون کی تہ ان مضر شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے کرۂ ارض پر جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اوزون کی تہ کرۂ ارض کا حفاظتی غلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اب بے دیکھیے، پانی زندگی ہے۔ تو بھائی کیا ہے؟ پانی کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ جس طرح ہم نہیں رہ سکتے اسی طرح کوئی بھی جاندار نہیں رہ سکتا، نہ نباتات نہ حیوانات، کوئی بھی نہیں رہ سکتا زندہ، ہے نا؟ ہمارے تمام جسمانی افعال پانی کی وجہ سے ہی مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ زندگی۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے پانی تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ تمام جانداروں کو جسمانی افعال انجام دینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے پانی کو زندگی کہتے ہیں۔ جیم ہے، سمندر کا پانی پینے کے قابل نہ ہونے کے باوجود مفید ہے۔ تو بیٹا سوال کو سمجھیے۔ دیکھیں، کیا ہم سمندر کا پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں پی سکتے بھائی؟ بہت نمکین ہوتا ہے نا، بہت کھارا ہوتا ہے، اس میں نمک ملا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ مفید ہے۔ مفید یعنی کیا؟ فائدے مند۔ تو یعنی اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ بھئی سمندر کے پانی سے ہم کیا کام کرتے ہیں، نہیں اس کی استعمالات کیا کیا ہیں۔ جب ہم یہ بتائیں گے تو ہم پھر ثابت کر سکیں گے کہ بھئی سمندر کا پانی پینے کے قابل نہ ہونے کے باوجود مفید ہے۔ تو دیکھیے کیسے لکھیں گے جواب۔ نمبر 1، سمندر
بحر اعظموں، دریاؤں، تالابوں میں بے شمار حیوانات پائے جاتے ہیں، جیسے مچھلیاں، جھینگے، کیکڑے وغیرہ۔ آبی حیوانات کا بڑے پیمانے پر غذائی اشیاء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نا، انہیں ہم کھاتے ہیں۔ پھر نمبر 2، ساحل سمندر کے قریب رہنے والے بڑے پیمانے پر ماہی گیری جیسے پیشے سے منسلک ہیں، ہے نا۔ جو سمندر کے قریب رہتا ہے وہ ماہی گیری کا پیشہ کرتا ہے۔ ماہی گیری کا پیشہ یعنی کیا بیٹا؟ مچھلیوں کو پکڑنا۔ نمبر 3، سمندروں سے نمک، آیوڈین اور کئی معدنی اشیاء حاصل کی جاتی ہیں۔ نمبر 4، سمندر سے بیش قیمت موتی اور قیمتی آرائشی اشیاء حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 5، سمندری راستوں سے بڑے پیمانے پر جہازوں اور کشتیوں سے سواری کی جاتی ہے۔ نمبر 6، سمندروں سے بڑے پیمانے پر آبی بخارات بنتے ہیں، جن کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے اور زمین پر میٹھے پانی کے ذرائع تیار ہوتے ہیں، ہے نا۔ یعنی جو ہمیں پانی پینے کے لیے مل رہا ہے، جو پینے کے قابل پانی ہے، وہ کس سے بن رہا ہے؟ سمندروں سے بننے والے آبی بخارات سے، ٹھیک ہے، کیونکہ بارش اس سے ہو رہی ہے، زیادہ پیمانے پر اڑتے ہیں، آبی بخارات بنتے ہیں پانی، ہے نا۔ نمبر 7، کئی ممالک میں بڑے پیمانے پر سمندری پانی کو استعمال کے قابل بنانے میں، یعنی استعمال کے قابل پانی میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری ممالک ایسے ہیں جہاں پر پانی کی قلت ہے نا، وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ سمندروں کا پانی، جو نمکین پانی ہے، اس کو سائنسی طریقے سے قابل استعمال بنایا جا رہا ہے، اسرائیل وغیرہ جیسے ممالک میں۔ تو اس طرح ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اتنا پانی ہم نے دیکھ لیا، سمندر کا اتنا سارا استعمال ہے، تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اس طرح سمندری پانی پینے کے قابل نہ ہونے کے باوجود مفید ہے۔ سمجھ میں آیا جواب؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، کیا ہوگا بتائیے۔ اب یہاں پر ہمیں اپنے ذہن کا استعمال کر کے لکھنا ہے۔ الف، مٹی کے خوردبینی جاندار ختم ہو گئے۔ تو پہلے ہم سوچیں گے کہ بھئی خوردبینی جاندار کیا کام کرتے تھے، ہے نا، ان کا کیا فائدہ ہے ہمیں۔ تو اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو ہمیں کیا نقصان ہوگا، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ تو دیکھیے بیٹا، جو خوردبینی جاندار ہوتے ہیں نا مٹی کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ مردہ نباتات اور حیوانات کے جسم کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کو سڑاتے ہیں، گلاتے ہیں، تو اس سے مٹی کی جو تہ تیار ہوتی ہے اسے ہیومس کہتے ہیں، جو زمین کو زرخیز بناتی ہے اور زمین میں ہوا کا گزر ہونا، مٹی میں پانی کو روک کر رکھنا اسی وقت ممکن ہے جب زمین میں ہیومس موجود ہو۔ اب یہ ہمیں خوردبینی جاندار کے فائدے سمجھ میں آ گئے۔ تو اگر خوردبینی جاندار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہیومس تیار نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا کہ جو نباتات اور حیوانات جو مردہ ہوتے ہیں، ہے نا، ان کا تجزیہ نہیں ہوگا، زمین پر ان کی ہر جگہ سڑے گلے باقیات نظر آئیں گے، ہر طرف کچرے کا ڈھیر لگ جائے گا، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ زندگی دشوار ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم نے خوردبینی جانداروں کے فائدے بتائے، اس کے بعد ان کے نہ رہنے سے کیا نقصان ہوگا وہ بتا دیا۔ اس طریقے سے اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ بے ہے، آپ کے ارد گرد علاقے میں سواریوں اور کارخانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو کیا ہوگا بیٹا؟ سواریوں اور کارخانوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ کو پتہ ہے سواریوں اور کارخانوں میں ایندھن کا احتراق ہوتا ہے، اور اگر ایندھن کا ادھورا احتراق ہوا، آدھا جلا اور آدھا نہ جلا، تو ایسی صورت میں ان سے مضر گیسیں خارج ہوتی ہیں۔ کون سی؟ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، اور یہ سب ہوا میں شامل ہو جائیں گی، ہے نا۔ اس وجہ سے دن بدن ہوا کی آلودگی میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تمام جانداروں کی صحت اور زندگی کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟
سواریوں اور کارخانوں کی تعداد بڑھنے پر کیا ہوگا؟ ہوا کی آلودگی میں اضافہ ہوگا اور تمام جانداروں کے لیے خطرہ بڑھتا جائے گا۔ جیم، پینے کے پانی کا پورا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اب یہ تو بہت مشکل کی بات ہو جائے گی۔ اگر پینے کا پانی جو جتنا بھی ذخیرہ ہے زمین پر وہ سب ختم ہو جائے تو کیا ہوگا بیٹا؟ پانی تو زندگی ہے نا، تو کیا ہوگا کہ کرۂ ارض کے تمام حیوانات اور نباتات بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، ہے نا؟ آپ کو جواب لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کہیے میں کس سے جوڑی لگاؤں؟ یعنی ہمیں جوڑیاں لگانا ہے۔ تو دیکھیے آپ کو ستون الف اور ستون ب، دیکھیے اس میں ستون الف میں دیا ہے نمبر 1 کاربن ڈائی آکسائڈ، نمبر 2 آکسیجن، نمبر 3 آبی بخارات، نمبر 4 خوردبینی جاندار۔ ستون ب میں دیا ہے الف مٹی کا بننا، ب بارش، جیم نباتات اور غذا کی تیاری، دال احتراق۔ تو بیٹا کاربن ڈائی آکسائڈ کس سے جوڑی لگائے گا؟ بولیے۔ ہاں، نباتات اور غذا کی تیاری، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آکسیجن کس سے جوڑی بنے گی؟ دال کے ساتھ، احتراق اس کے سامنے ہم لکھ دیں گے۔ تیسرا آبی بخارات کس سے جوڑی بنے گی؟ بارش، ہے نا، آبی بخارات کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ اور خوردبینی جاندار آئے گا الف کے ساتھ جوڑی بنائے گا مٹی کا بننا۔ تو جو بیچ میں کالم دیا ہے درمیان میں، یہاں پر جوابات لکھے ہیں الف والے کے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو جوڑیاں لکھنی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چاروں سوال جو آپ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، ہے نا؟ اسے آپ لکھ لیجئے اپنے بیاض میں۔ باقی ماندہ جو سوالات ہیں وہ ہم اگلے پیریڈ میں حل کریں گے۔ تو اپنے بیاض میں ان چاروں کویشچنس کے آنسرس لکھ لیجئے، اسے مکمل کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنا خیال رکھیے، گھر میں رہیے، پڑھائی پہ توجہ دیجئے اور فاصلہ برقرار رکھیے، کہیں آنے جانے کے لیے ماسک لگائیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ حافظ۔